بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ آیت 35۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ان کے سامنے رکھی کہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں باریابی کا ذریعہ وسیلہ تلاش کریں، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ تقرب کا جو بھی طریقہ ممکن ہو سکتا ہے اس طریقے کو حاصل کیا جائے۔ ایک بات تو یہ کہ تقرب کے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود بتائیں کہ اللہ کے ساتھ تقرب کن طریقوں سے، کن ذریعوں سے ہو سکتا ہے۔ تو مختلف عبادات بھی اس حوالے سے سامنے رکھی گئی ہیں، جیسے سورۃ العلق کے آخری آیت میں جو آیت سجدہ ہے تو اس میں بھی کہا کہ سجدہ کر اپنے رب سے قریب ہو جا۔ تو قربت کے تعلق سے ایک تو یہ تعلق ہے کہ یہ عبادات ہیں رکھی ہیں۔ یہاں اس مقام پر اللہ رب العالمین نے خصوصیت سے ایک مزید بات ہمارے سامنے رکھی، یعنی اسی ابتغاء تلاش کرنے کی جو بات ہے کہ اللہ کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، وجاہدو اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، فی سبیلہ اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ جب جو چیز انسان کے سامنے آ جائے، جب جو حکم اللہ تعالیٰ کا اس کے سامنے آ جائے اور جو تقاضا دین کا ہو، وہی تقاضا پورا کرنا اللہ کے ساتھ قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی اپنی ثواب دید پر اس کا انحصار نہیں، اس کے اپنی مرضی سے کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے، میں نے یہ ذریعہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یعنی جیسے بات ہوئی کہ سجدے کے ذریعے بتایا کہ قریب ہو جاتا ہے انسان اللہ سے زیادہ، تو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں صرف سجدہ جو ہے، سجدہ ریزیاں اختیار کر لیتا ہوں، باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو بات ایسی نہیں بنے گی، بلکہ اور جتنے احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ بھی اسے پورے کرنے ہوں گے، انہیں بھی اختیار کرنا ہوگا۔ تو غرض یہی کہ آپ ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہوئے، جو کام اس کے سامنے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھے ہیں، ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہوئے مزید اضافی طور پر بھی کچھ چیزوں کو اپنے سامنے لانا، رکھنا، کوشش کرنا کہ وہ چیزیں مل جائیں۔ تو اسی حوالے سے یہاں پر یہ ذمہ داری کا معاملہ بھی ہے کہ جب اللہ کے دین کا تقاضا یہ سامنے آ جائے کہ اس کے راستے میں جد و جہد کرنی ہو تو یہ کام بھی کرنا ہوگا۔ تو اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جاہدو کا لفظ، یہ کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ گیا، پھر اس دوبارہ سامنے آتا ہے۔ تو لفظ جہاد جو ہے یہ خود اپنا جو مفہوم ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کا لغت میں جو بھی مفہوم دیکھا جائے تو اس کے معنی دیکھے جائیں تو یعنی انتہا درجے کی جد و جہد کرنا، انتہا درجے کی کوشش کرنا۔ اور اسی میں جب ہم آگے پڑھیں گے تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی اس کا تقاضا جو ہے وہ پورا کرو۔ تو اس اعتبار سے انسان کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوششیں کرنی ہیں، ان کوششوں میں اپنے آپ کو پوری طرح سے لگانا کھپانا ہے، یعنی انتہا درجے کی کوشش ہے جس کا مطالبہ یہ لفظ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ اس راستے کے اندر لگا دے، اور پھر اس راستے میں کہ اللہ کا دین قائم ہو۔ اور جب یہ اللہ کے دین کے قائم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا معاملہ صرف خارج میں نہیں ہوتا بلکہ داخل میں بھی ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات سے لے کر اور جہاں تک اس کا بس چلے اس سرزمین پر وہ اللہ کا دین قائم و نافذ کرتا ہے۔ اور زمین پر بھی دین نافذ کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان کے اپنے اوپر بھی اللہ کا دین نافذ ہو چکا ہو، یعنی اس کا دل قائل ہو چکا ہو، اس کا دل اس طرف مائل ہو، وہ اس راستے کی قربانیاں جو ہے جو اس کا مطالبہ ہے وہ دے سکے۔
اس راستے کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کر سکے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنے نفس کو اس کا مطیع بنا چکا ہو۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنا دینا، یعنی نفس کے خلاف جو جہاد فی النفس کی جو بات ہے، تو یہ بھی گویا کہ یہ کہ ایک اعلیٰ درجے کا جہاد ہے، یعنی اس کی ضرورت انسان کو پیش آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کی جناب میں باریابی کا ذریعہ بھی یہی ہے، لعلکم تفلحون، اس کے نتیجے میں تمہیں فلاح حاصل ہو جائے گی۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور بھی، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ یہ مضمون بھی ہمارے سامنے متعدد مرتبہ آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ آج دنیا میں اللہ کی بات سے، یعنی اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرنا، اس راستے پر نہ آنا، اس کا بنیادی سبب جو سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے، وہ مفادات ہیں، یعنی جن مفادات پر ضرب لگتی ہے اسلام قبول کر لینے کے نتیجے میں۔ تو آدمی دنیا کو اس طرح بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے دین مطالبہ کرتا ہے، یعنی اس راستے میں جو تقاضے ہیں، جو قربانیاں ہیں، یا جو پابندیاں عائد کر دیتا ہے دین، یعنی اسلام کچھ پابندی عائد کرتا ہے، آدمی یعنی کس راستے سے کما سکتا ہے اور کہاں خرچ کر سکتا ہے، کہاں خرچ نہیں کر سکتا ہے، کن راستوں سے وہ نہیں کما سکتا، سود کی ممانعت ہے، یعنی لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی ممانعت ہے، لوگوں پر اپنا گویا کہیے کہ نظام بزور مسلط کرنے کی ممانعت ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ایمان نہیں لاتا ہے۔ یعنی مفاد دنیا کے جو مطالبات ہیں وہ اس کے اوپر اتنے حاوی ہوتے ہیں کہ یہ بات نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ آج وہ دنیا کہ جسے چھوڑنے کے لیے، یعنی جسے چھوڑنا بھی نہیں ہے بلکہ اس پر کچھ پابندیاں قبول کرنا ہے، ان پابندیوں کو انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب وہ عذاب اس کے سامنے آئے گا قیامت کے دن، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر اس کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو، بلکہ ساری دنیا کی دولت کا کتنا تصور انسان کر سکتا ہے، اور پھر کیا کہا کہ اتنی ہی مزید اور بھی ہو، یعنی اس سے مزید ایک اضافہ کر کے کہا دگنی اس سے ہو جائے، تب بھی وہ انسان اس وقت میں اسے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا بلکہ اس سب کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی اس دن کا عذاب ایسا ہے، اتنا سخت معاملہ سامنے آ جائے گا کہ انسان اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ آج اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے، سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جہنم کیا چیز ہے، اللہ کا عذاب کیا چیز ہے، تو وہ آج یہ چھوٹے سے جو مطالبات جو ہیں، تھوڑی سی جو پابندیاں ہیں، انہیں قبول کرنے میں کیا دیر لگے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے اس کا یقین نہیں ہے، اس وقت میں اس کا یقین نہیں ہے۔ یعنی کافر کا معاملہ تو یہ کہ وہ تو اس کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کا مانتا ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا ہے یا آخرت کو مانتا ہے وہ عقیدہ آخرت کے بگاڑے میں مبتلا ہو گیا ہے، جیسے یہود و نصارہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں بہرحال اللہ سے ان کا تعلق جو ہے وہ انہیں نجات دلا دے گا، یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق اللہ نے اپنے اکلوتے کو بھیج کر اور گناہوں کا کفارہ کر دیا، اور اب اس اعتبار سے گویا کہیے کہ جنت انہیں مل جائے گی، یعنی عقیدہ آخرت کا بگاڑ ہے۔ تو وہ اس اعتبار سے اس راستے پر، یعنی گناہوں کے راستے پر اعتماد سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ورنہ جس آدمی کے اندر صحیح فکر پیدا ہو جائے، عقیدہ آخرت اپنی درست بنیادوں پر قائم ہو جائے، پھر وہ آسانی کے ساتھ جو ہے دین کے مطالبات پورے کر سکتا ہے، یعنی اسے یہ احساس ہر وقت رہے گا کہ یہ کام کروں گا تو نتیجہ ہی سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ بات بتا دی کہ کتنا سخت عذاب ہے کہ آدمی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی جو آج چھوٹی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ آج اگر تھوڑا سا یہ پابندیاں قبول کر لی جائیں تو کل کی اس مشکل سے انسان بچ سکتا ہے۔ وہاں نہ کچھ فدیے میں دینے کے لیے ہوگا، نہ دے سکے گا، مگر حالت یہ ہوگی، حسرت ایسی ہوگی، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. پیچھے کہا نا کہ انہیں اللہ نے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اور اب کہا کہ یہ دوزخ کی آگ سے نکلنے کے لیے کوئی بھی تدبیر کر یریدون یہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار کہ کسی طریقے سے یہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں لیکن اس سے نکل نہیں سکیں گے. وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور انہیں قائم رہنے والا. مقیم کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی جو مستقل ہے اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ بات بھی کہی ہے کہ بڑھتا چڑھتا عذاب, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان عذاب کا عادی ہو جائے. جیسے تکلیفیں ہوتی ہیں اتنی ہوتی ہیں کہ انسان عادی ہو جاتا پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی. یعنی کہا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مجھ کھلے اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی. تو یہ معاملہ اس طرح جہنم کا نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ اس کی کیفیت بڑھتی چڑھتے عذاب کی ہوگی, یعنی اس میں تکلیف میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں آئے گی. اور انسان جو کہیے کہ وہاں کوئی ریلیف کے بارے میں سوچے کوئی اسے آسانی مل جائے گی تو ایسا نہیں ہے. لہذا اس کی خوفناکی ہی اس اعتبار سے اتنی ہے کہ انسان کو اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. آگے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما کسب نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. چور خواہ مرد ہو یا عورت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ فوجداری قانون آ گیا ہمارے سامنے. اسلام جو قوانین دیتا ہے نا, تو قانون کی بات بتائی تو ایک قانون اس میں ہمارے سامنے یہ آیا, اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. کسب جزاء بما کسب, کسب کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو اعمال ہیں انہیں انسان کا کسب قرار دیتا ہے, یعنی کمائی, اس کا جو نتیجہ سامنے آئے گا, یعنی اس کمائی کا اس عمل کا جو نتیجہ ہے. تو اب یہ نتیجے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک نتیجہ تو دنیا میں سامنے آ جاتا ہے, ایک نتیجہ آخرت میں سامنے آئے گا. یعنی اب یہ جو سامنے آ رہا ہے نتیجہ یہ دنیا کا نتیجہ ہے, یعنی دنیا یہ جو انسان چور کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے, اسلام جو اس بارے میں سزا تجویز کرتا ہے بتاتا ہے یہ دنیاوی سزا ہے. اب اگر وہ توبہ کر لے تو آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی, اور نہ کرے اس پر اصرار رہے بلکہ سوچے کہ آج تو پھنس گیا اگلی مرتبہ ذرا اور ہوشیاری سے کام کروں گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سزا دنیاوی ہے, آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکے گا. اس کی بات آگے آ رہی ہے. تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ یہ چور کی مرد ہو یا عورت دونوں کے معاملے میں یہ بات بتا دی کہ اس کی سزا کیا ہے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, اب اس کی تشریح جو ہے کہ یہ کتنی چوری پر ہوگا معاملہ یہ, اور یہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے یا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا, کتنا کاٹا جائے گا, یہ ساری چیزیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسے آپ نے یہ بات بتا دی کہ یہ جو ہے چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا, اور اگر اصرار کرے گا تو پھر دوسری مرتبہ دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے. پھر اسی کے اندر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ کتنے مال کی چوری پر یہ کام ہوگا, یعنی کھانے کی چوری پر نہیں ہوگا. جیسے ایک آدمی بھوک سے مجبور ہو گیا اور اس نے کھانا جو ہے وہ چرا لیا, کھانے کے لیے کھانا چرانے کی بات یہ ہو گئی. اب اس کی چوری پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, ترکاری سبزی اس کی جو چیزوں پر جو ہے نہیں کاٹا جائے گا. اور اسی حوالے سے جو مال کی قیمت کا تعین کیا, یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات آتی ہے کہ 1/4 دینار کم سے کم یہ بات اس کے مقدار مقرر کی گئی. غرض یہ کہ اس طرح سے یہ اس کے پھر مزید اس قانون کے اطلاق کے جو قواعد ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملتے ہیں, فقہاء نے اس کو مرتب بھی کر دیا, بتا دیا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس معاملے میں یہ جو سرقے کی بات ہے, سرقہ و سارق ہے نا, یہ سرقہ چوری, تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی گھر میں محفوظ ہے, اس کی حفاظت سے کوئی چیز نکال کر لے جانا, یہ بات ہے. ایک منظر عام پر پڑی ہوئی ہے, یعنی میدان میں پڑی ہوئی ہے, اسے اٹھا لینا سرقہ نہیں کہلائے گا, اس کا معاملہ الگ ہو جائے گا, اس کا جو ہے اطلاق الگ ہو جائے گا, اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. یہ کسی کے اپنی حفاظت کے اندر سے نکال کر لے جانا, اس نے حفاظت سے رکھا ہے اور اس حفاظت سے کے اندر سے چرا کر لے گئے, اس کا تعلق اس سرقے پر جو ہے اس پر ہوتا ہے. باقی اور اس کے علاوہ جو ہیں ان پر نہیں ہوتا ہے. یعنی کسی اور طرح سے, یعنی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اٹھا کر لے گیا ہے, اس کے دوسری سزا ہو سکتی ہوگی, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سزا نہیں ہوگی, سزا ہوگی دوسری ہوگی, لیکن یہ جو حد کی بات ہے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا یہ سرقے پر ہی ہوگی. پھر اسی کے اندر یہ بات بھی بتائی کہ بیت المال کی چوری جو ہے, یعنی بیت المال سے اگر چرایا ہے تو اس پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا, یعنی حد جاری نہیں ہوگی, دوسری سزائیں اس پر جو ہے وہ مل سکتی ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ پہلی بات جو طے کرنے کی بتا دی گئی, اللہ نے بات طے کر دی, وہ
وہ یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، یعنی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس کے عمل درآمد میں پھر ہم ادھر جائیں گے، جب وہ چیزیں دیکھیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھیں گے، پھر اسی کو صحابہ کا عمل دیکھیں گے تو وہ چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اصولی طور پر یہ بات طے کر لی جائے، یہ بات تو طے ہو جائے، یعنی کسی ملک میں کسی ریاست میں یہ قانون تو نافذ ہو پہلے کہ ہاں اس پر عمل درآمد ہوگا، پھر اس کے اطلاق کی بات بھی ہوگی، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کب کب ہوگا، کیسے کیسے حالات کے اندر ہوگا، پہلے آپ کیا کیا بندوبست کریں گے، یعنی اس معاشرے کو تیار کرنا، اس میں وہ تمام چیزیں فراہم کرنا جن کے بعد ان قوانین کا اطلاق ہو سکے۔ جیسی بات ہے کہ سورہ مائدہ تو آخر میں آئی ہے، اب یہ بعد میں اس کا جب وہ نظام قائم ہو گیا ہے، اس طریقے سے وہ سب سسٹم بن گیا ہے، تب یہ ہے ایک موقع پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قحط کا زمانہ آیا، یعنی قحط پڑا مدینے میں، تو آپ نے اس وقت اس سزا کو موقوف کر دیا، یعنی اس معاملے میں اس کی وجہ یہی تھی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگوں کو یعنی روٹی فراہم کی جائے، ان کی ضرورت پوری کی جائے اور بعد میں پھر یہ کام بھی کیا جائے۔ لیکن اگر لوگوں کو ضرورت ان کی جو ہے فراہم کرنے کا کام نہ کیا جائے اور ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ جہاں آدمی اس کے لیے جو ہے گویا اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہو اور پھر یہ سزا کا اطلاق ہو، تو ایسا نہیں، اسلام یہ تمام کام بھی کرتا ہے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے، اس کے بعد یہ تمام چیزوں کا اس طرح سزا کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے، تو اس میں یہی بات کہ معاشرے کو محفوظ بنایا جائے۔ اصل میں ظاہر سی بات ہے کہ چوری سے محفوظ ہوگا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ اس میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تو یہ کہ اس کا حکم کی نافرمانی کی اس کی سزا وہ دے دے گا آخرت میں۔ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کو جو امن درکار ہے اور معاشرے میں جو لوگوں کے مال کو تحفظ درکار ہے وہ تحفظ انہیں حاصل ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو اس طرح سامنے آتا ہے۔ اور بغیر نکال من اللہ، یہ اس کے جو ہے کمائی کی بات تھی، جزاء بما کسبا، ابھی نکال من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، یہ اس کا کمائی اور اس کا اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے، یعنی بڑا زبردست قوت والا اور سب پر غالب و حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو فیصلے وہ کرتا ہے اسے روبہ عمل لانے کی طاقت بھی وہ رکھتا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے، اللہ نے یہ ہمارے اوپر رکھا ہے، ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ نظام قائم کریں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر چوری کا ارادہ کیا تو گویا کہیے کہ اس کی طاقت سلب کر لی جائے، یا وہ چوری کرنے گیا اسی وقت اس کے ہاتھ مفلوج ہو جائیں، اللہ کی طرف سے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے، ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ تم اس قانون کو نافذ کرو، اور لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت اس پر پھر مائل ہو جائے گی، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ اب یہ جو جرم اس نے کیا، اچھا جرم کی سزا کا معاملہ جیسے عرض کیا کہ تو دنیاوی سزا کا معاملہ ہے جو حد اللہ نے جاری کر دی، بتا دی ہے، یہ کام اپنی جگہ پر ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اس جرم سے معافی کا معاملہ نہیں ہے کہ اب اس سزا کو نہ دیا جائے، توبہ کر لی ہے، اگر توبہ سے سزا معاف ہوتی تو ظاہر ہر آدمی توبہ کر لیتا، بھائی توبہ کرنے یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، سچی توبہ یا ایسی جھوٹ موٹ کی توبہ کر رہا ہے یہ بندہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے دنیا کی سزا کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، یعنی توبہ کرنے سے وہ سزا معاف نہیں ہوگی، بلکہ بات یہ ہے کہ جو شخص توبہ کر لے گا جرم کرنے کے بعد تو دنیاوی سزا کا اطلاق تو اس پر ہوگا، البتہ آخرت کی سزا سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کی جو نظر عنایت پھر گئی تھی وہ اس کے دوبارہ مائل ہو جائے گی، اللہ کی رحمت پھر سے اسے حاصل ہو جائے گی، یہ اس کا فائدہ ہوگا اس اعتبار سے۔ اور اگر جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ چوری کرنے کے بعد سزا بھی مل گئی مگر چوری پر شرمندگی نہیں ہے، یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی پر کوئی اس کے اندر جو ہے اس پر جو ہے کسی قسم کی ندامت نہیں ہے اور وہ اس سے اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سزا جو ہے اس کی برقرار ہے جو آخرت کی ہے، وہ اس سزا مل جانے کے بعد ختم نہیں ہوگی۔ تو یہاں اس سزا اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو آخرت کی سزا ہے وہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ سزا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اللہ اس کی طرف پھر سے نظر عنایت اس کی جو ہے پھر ہو جائے گی اس کی طرف، یعنی پھر اللہ کا پسندیدہ انسان بن سکتا ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر سوالی انداز میں اللہ نے بات کی، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے
اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ یعنی قانون سازی اللہ کا حق جو مالک ہے وہی بتائے گا، یعنی مالک ہی طے کرے گا کہ اس معاملے میں کہ کس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ یعنی اس کا معاملہ انسانوں کا نہیں، انسانوں کا اپنا کیا ہے، یعنی انسانوں کا نہ تو خود اپنی ذات کے مالک، نہ سارے معاملات کے مالک، بنیادی طور پر اللہ کی مملکت، اللہ ہی کا یہ کائنات، اللہ ہی نے انسان کو ہی پیدا کیا، سب چیزیں تو وہی قانون سازی کرتا ہے، تو وہ اسے معلوم ہے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے برابر یہ بات آ رہی ہے جیسے پہلے آیا عزیز الحکیم، حکمت کے ساتھ اپنی یعنی سزاؤں کا اطلاق کرتا ہے، وہ جو احکامات دیتا ہے یہ غیر حکیمانہ نہیں ہے، ان کے فوائد ہیں انسانوں کے لیے اس اعتبار سے۔ اور پھر یہاں اس کی قدرت کی بات ہے، کوئی تنقید نہیں کر سکتا، یہ باتیں قابل بحث نہیں ہیں، ان پر کوئی کسی سے رائے نہیں لی جائے گی، بھئی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں چور کی یہ سزا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کوئی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ بات پوچھے اس کے بعد کہ اللہ نے یہ کہہ دیا پھر پوچھتے ہو کہ آپ کی کیا رائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان جو ہے ایسی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا، تو اسی لیے کیا کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ زمین و آسمان جو ہے اور سب چیزیں ان کا سلطنت کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کا فیصلہ ہے، جسے چاہے سزا دے، اسے چاہے معاف کر دے۔ یعنی اسی کے اندر بھی اس قانون کے اطلاق میں بھی کہیں سزا وہ ہے کہیں نہیں ہے، بعض چیزوں پر نہیں رکھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کا جو ہے ہر چیز پر اختیار ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بات ہمیں بتاتے ہیں، اے رسول، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اے رسول لا يحزنک، یعنی آپ کوئی غم نہ کریں، آپ کے لیے کوئی بات یہ رنج کا سبب نہ بنے۔ کیا چیز، کس بات کا غم ہے آپ کو؟ کیا آپ کے کس نے آپ کو رنج پہنچایا، کس بات نے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ رنج نہ کریں۔ کس کے بارے میں؟ الذین یسارعون فی الکفر، ان لوگوں کے حوالے سے آپ یہ اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، یعنی جن کی ساری ذہانتیں اور سرگرمیاں سب کی سب اس کوشش میں صرف ہو رہی ہیں کہ جاہلیت کی جو حالت پہلے سے چلی آ رہی ہے وہی برقرار رہے، اور اسلام کی اصلاحی دعوت اس بگاڑ کو درست کرنے میں کامیاب نہ ہونے پائے، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر طرح کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہر قسم کی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں، ہر طرح سے جو ہے کہیے کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو نگل رہے ہیں۔ یعنی جنہیں معلوم ہے یہ بات، جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا، جانتے تھے کہ یہ اسلام کے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ، لیکن اس معاملے میں وہ جاہلیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایک طرف تو ایک شخص جو ہے یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل بے غرضی کے ساتھ اور خیر خواہی کی بنا پر عام انسانوں کی اور تمام انسانوں کے خود ان کی بھی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز محنت کر رہا ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں ایسی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر جیسے عرض کیا تھا کہ یہ قوانین نافذ ہوں گے تو فائدہ کس کو ہوگا، اور جب اسلام کے تمام معاملات سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان کے لیے کتنی اس کے اندر خوبیاں، کتنی بھلائی ہے۔ تو جو ایک طرف یہ کوشش کی جا رہی ہے انہیں نیکی بھلائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے ظالم انسان ایک اس سارے کام کو ختم کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر فطرتاً انسان کا دل دکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں خود اپنے بارے میں، اور ایک طرف ہم یہ کام کر رہے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، اور یہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہ ہماری اتنی مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی ایک عام انسان جو ہے اس اعتبار سے سوچتا ہے اور غم ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے اس معاملے میں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی کوششیں جو ہے جو کفر کی راہ میں سرگرمیاں کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں۔ اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا کون سے لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں من الذین قالوا آمنا بافواہہم، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافق۔ ایمان زبان سے ایمان کی بات ہے، دل سے ایمان نہیں ہے تو کیا ہے، منافق کی بات ہو گئی۔ تو
تو کیا کہا کہ یہ جو سرگرمی دکھا رہے ہیں کفر کے راستے میں، خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے ہیں. یعنی یہ بھی سوچنے کی بات ہوتی ہے نا جب کہتے ہیں دیکھو یہ تو اہل مسلمان ہو کر یہ عام کام کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ جو معاملہ نفاق کا ہے کہ دل ان کے مومن نہیں ہے. یا پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، یعنی جو یہودی بن گئے، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں میں سے جو ہوں یہ یہودی بن گئے. ان کا حال کیا ہے؟ جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، سماعون للکذب، یعنی جھوٹ کے لیے ان کی سماعت جو ہے اس طرف راغب ہوتی ہے، سماعون للکذب، جھوٹ کے لیے کان لگاتے اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. یعنی یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ منافقین کی روش بھی ہے اور یہود کی روش بھی ہے. ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ اس طریقے سے چونکہ یہ خواہشات کے بندے بن گئے ہیں، اس لیے ان کا معاملہ کیا ہے، یہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں. یعنی جھوٹ ہی نہیں پسند آتا، یعنی جھوٹی باتیں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے ان کو. یعنی جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ آج آپ دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے، آج جھوٹ کسے کہیں گے؟ یہ جو سارے قصے جھوٹے، یہ ڈرامے، یہ تمام چیز. ڈرامہ کا مطلب کیا؟ ڈرامے کا نام ہی کیا؟ ڈرامہ کہتے کس چیز کو ہے؟ یعنی جو حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت نہیں ہے اسی کا نام ہے. تو حقیقت جو نہیں ہے تو جھوٹ ہے وہ، یعنی جھوٹی باتیں. تو قصے، جھوٹے قصے، کہانیاں، یہ افسانے، یہ ناول، یہ گویا کہ یہ فلمیں، یہ اس اعتبار سے جب انسان یہ سمجھے کہ جھوٹ کا معاملہ ہے تو اس میں حد سے بڑھ جانے والی دلچسپی. یعنی اس اعتبار سے ایک تو ویسی بات یہ کہ وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، غلط ہے وہ، لیکن اس کے اندر کہ وہی سب چیزیں انسان کے لیے ہو جائیں تو ایک بات ہے. لیکن یہاں جو بات ہے یہاں اس سے الگ بات ہو رہی ہے کہ جھوٹ کا جو بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک جھوٹ کی بات ہے یہ کہ ایسی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں. اب یہ جو باتیں سچی قرآن کی بات آ رہی ہے، حدیث کی بات آ رہی ہے، یہ جو دین کی باتیں ہیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان میں کوئی دلچسپی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جیسے کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی کوئی ایسا کام شروع کر دو، کوئی ایسا دھوم دھڑکا کوئی ایسا پروگرام شروع کر دو، دیکھو کتنا رش لگے گا. اور دوسری طرف جو ہے دین کی بات بتانے کے لیے بیٹھو تو کوئی نہیں آتا. یعنی یہ لوگوں کا کہنا خود ہی ہے اس معاملے میں. تو اس کی بات دلچسپی کی ہے کہ کس چیز میں دلچسپی ہے، یعنی اس کو اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. حالانکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ دین حق کے ساتھ جو ہے دلچسپی نہیں رکھتے ان کا معاملہ. تو اس کے اعتبار سے بھی اس کے معاملات کیا ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہ آتے اس غرض سے ہیں کہ کوئی بات سنیں اور جھوٹ سچ بنا کر جو ہے اس کو جو بات آپ نے بیان کی ہے اور اس کو کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اس طرح سے رکھیں کہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں اس سے. یعنی باتوں کے الٹے معنی باتوں کو الٹے معنی پہنائیں، یعنی اس سے کچھ کا کچھ نکال لیں. کہنا کچھ چاہتے ہیں، بات کچھ بنا دیں. اب جیسے انسان بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی بات کے ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہے، سامنے بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے تو اس میں انداز بیان سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یعنی صرف بیان کر دینے سے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے، لیکن جب وہ باتیں کہیں جا کے نقل کی جائیں تو جب تک وہ حالات ان کے سامنے نہ ہوں تو وہ بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے. یعنی اس کا غلط مفہوم بھی نکالا جا سکتا ہے. اور جب آدمی کا ارادہ یہ ہو کہ غلط بیانی کرنی ہے، انہیں غلط راستے پہ ڈالنا ہے، تو بہت آسانی سے وہ کام کر سکتا ہے. تو یہ کام اب بھی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات ان کے بارے میں بتائی. اور دوسری بات کیا کہ دوسرے لوگوں کی خاطر یعنی جاسوس بن کر آ جاتے ہیں، یعنی اس معاملے میں جاسوسی کی بات کرتے ہیں، باتیں پہنچائیں. اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اس لیے بھی کہ چلو چل کر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے، ایسی ایسی باتیں بیان کریں کہ ارے ہم تو خود وہیں موجود تھے، کل گئے تھے، وہاں تھے، یہ بات ہو رہی، ایسی ایسی باتیں، اور ہم نے تو خود دیکھا. یعنی اس کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، یعنی جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے، غلط طرف لے جانے کے لیے. تو یہودی بھی یہ کام کر رہے تھے، منافق بھی یہ کام کر رہے تھے. یعنی ان کا یہ طرز عمل تھا. گو کہ یہ بات الگ ہے کہ اس طریقے سے یہ کسی مخلص مسلمان کو ورغلا نہیں سکے، یعنی یہ معاملہ ہے. لیکن عام لوگوں کے اندر جن کا کوئی ذہن نہیں ہے یا جو ادھر ابھی آئے نہیں ہیں، ان کو بہرحال اس طریقے سے یہ گمراہ کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں. اور پھر کیا مزید؟ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل، یعنی صحیح موقع، محل سے مراد کیا ہوتی ہے، یعنی اس کا جو صحیح مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ متعین ہو جانے کے باوجود اصلی معنی سے پھیر دیتے ہیں. یعنی اس کا اصل معنی ہے اسے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. یعنی ایک بات تو یہ پہلے کہ اصل مفہوم سے جو ہے اس کو بدلتے ہیں، یعنی اصل یعنی اس کا معاملہ متعین ہے، اس کا
جو اس کا مقصد ہے، اس کا جو مطلب ہے، اور کون متعین کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے ہیں۔ جو چیزیں متعین ہو چکی ہیں، جس کی تشریح اللہ کے رسول نے کر دی، صحابہ نے وہ عمل کر کے دکھا دیا، تو بات ختم ہو گئی۔ اب اگر آج کوئی نئے آدمی اٹھ کر کوئی کہے کہ صاحب اس بات کا تو مطلب یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور دیکھو لغت دیکھو، فلاں چیز دیکھو، فلاں چیز دیکھو، تو بات نہیں چلے گی۔ یعنی معاملہ کیا ہوگا؟ جب محل متعین کر دیا گیا، ایک چیز کے چار مطلب ہو سکتے ہیں۔ جیسے نماز کی بات ہے، صلاۃ کا لفظ ہے نا، اصل لفظ صلاۃ ہے۔ اب صلاۃ کے معنی کے اندر لغوی معنوں کے اعتبار سے لغت میں دیکھیں تو وہاں صلاۃ جڑنا بھی ہو جائے گا، وہاں دعا مانگنا بھی ہو جائے گا، کسی کے ساتھ وابستہ ہو جانا بھی ہو جائے گا، یعنی مختلف اس کے معنی جو ہیں وہاں پر ہمیں ملیں گے اس لفظ کے۔ دعا بھی اس کا ایک مطلب ہے، لیکن اس صلاۃ کا جو صحیح طریقہ ہے، جب صلاۃ قائم کرنے کی بات ہوگی تو وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب دعا مانگنے کو صلاۃ نہیں کہیں گے، دعا مانگنے کو صلاۃ نہیں کہیں گے، یعنی ان معنوں میں صلاۃ نہیں کہیں گے کہ صلاۃ قائم ہو رہی، بس دعا کر لی ہم نے صلاۃ ہو گئی ہماری، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو چیزیں متعین ہیں اسی حوالے سے، اور اب جیسے شرک کا معاملہ ہے، جیسے توحید کی بات ہے، جیسے اللہ کی صفات اور دیگر معاملات ہیں، آخرت کا ہے، جو چیزیں اللہ کے رسول نے متعین کر کے بتا دی ہیں ہمیں، وہ اپنی جگہ طے شدہ، ان میں کوئی چیزیں آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی۔ سطر کا معاملہ ہے، حجاب کا معاملہ، یہ بھی انہی چیزوں کے اندر بات آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ کام یہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لوگوں سے اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ یعنی یہ جو طرز عمل ہے ان کا، یہ جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، یعنی جیسے یہودیوں کا معاملہ آپس میں کا تھا، تو یہ جاہل عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہی بتائیں تو مان لینا، ورنہ قبول نہیں کرنا، رد کر دینا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ اس طرح آتی ہے، دوسرے اس کے حوالے سے اور ایک بات بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں نے ایک موقع پر یہ معاملہ کیا، یعنی ان کا یہ تھا، اس طرح کی بات تھی کہ انہوں نے کسی جرم کیا، زنا کا مرتکب ہوئے ان کے کچھ افراد، اور ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ بڑے لوگوں میں سے تھا وہ جوڑا، اور یہ چاہتے تھے کہ اسے وہ سزا نہ دی جائے جو ان کے پاس سزا تھی، رجم کی سزا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں رجم کی سزا ہے، شادی شدہ مرد یا عورت جو ہے زنا کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، پتھر مار کے ہلاک کر دینا۔ اب یہ توریت میں بھی تھی، اب دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ بات وہاں تک پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس معاملے کو پوچھتے ہیں، شاید ان کی شریعت میں کچھ نرمیاں ہیں، اس کے اندر بھی کوئی نرمی ہو، تو اگر وہ کوئی نرم حکم دیں تو مان لیں گے، اور اگر یہی دیا تو نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ بات جو انہوں نے یہ طے کر کے آئے، اور آ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کی، تو پھر آپ نے جو ہے ان کے سامنے بتایا کہ تمہارے پاس کیا حکم ہے۔ آپ نے بتایا کہ اس کا تو حکم رجم کر دینا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف سزا یہ ہے کہ اسے منہ کالا کیا جائے، گدھے پہ الٹا کر کے بٹھا دیا جائے، مارا پیٹا جائے، بس یہ ہے اس کا۔ تو آپ نے انہیں قسم دے کے پوچھا، قسم دے کے ابن سوریہ سے پوچھا اور کہا کہ بتاؤ اس رب کی قسم تمہیں جس نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی اور تمام اس طرح سے یہ سارا احساس دلا کر، تو اس نے کہا آپ نے اتنی بڑی بڑی قسمیں دی بتانے کے بتاتا ہوں، ورنہ نہ بتاتا کہ ہاں معاملہ ایسا ہی ہے، یہی حکم ہے، مگر ہمارے پاس معاملہ یہی تھا، جب بڑے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا تو ان کے اثر رسوخ کی بنیاد پر انہیں چھوڑا جانے لگا، اور عوام کرتے تو عوام کو سزا ملتی، تو عوام میں غصہ پیدا ہونے لگا، لہذا بالکل ہی ختم کر دیا اس معاملے کو، یہ معاملہ۔ لیکن حکم یہی ہے، حکم یہ۔ تو مختلف طریقوں سے یہ روایات جو ہیں نقل کی گئی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے چھپانے کی کوشش کی، اس حوالے سے بھی بات الگ سے بھی آتی ہے۔ تو اب ان کا طرز عمل یہی تھا، یہ حکم مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جبکہ سب کچھ انہیں معلوم ہے، تو یہ ان کا طرز عمل ہے، اور یہی ان کا طرز عمل آگے بات آ رہی ہے کہ سب کچھ موجود ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، تو کسی اور کے پاس پوچھنے کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ بات آگے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جو کہا نا اللہ نے پاک کرنا نہ چاہیے، وہی انداز ہے جو بار بار آتا ہے سامنے۔ جب کوئی پاک نہیں ہونا چاہتا تو اللہ بھی اسے زبردستی نہیں کرتا، اللہ نے کہا جاؤ، یعنی اللہ کے اس قانون کے زد میں یہ آ گئے۔ تو جو خود پاکیزگی خواہش مند ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اس کی کوشش کو قبول کر کے پاکیزہ کر دیتا ہے، یعنی اسے تزکیہ اس کا ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے وہ، ورنہ جو ہے پھر اسی اپنی گندگی میں پڑا رہتا ہے، اس سے پڑا رہنا چاہتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت سزا ہے۔
سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن يضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ اسی حوالے سے جو سوال تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، ان کی بات جو کیفیت کیا ہے، سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے سننے والے، کہا تھا نا جھوٹ کی طرف کان لگاتے ہیں، سماعون للکذب پہلے بھی کہا، دوبارہ آ گیا یہ بات، سماعون للکذب جھوٹ سننے والے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے، اکالون للسحت اور حرام کا مال کھانے والے ہیں۔ یعنی اس معاملے میں یہ خصوصیت سی جو بات اللہ نے دو چیزیں بیان کر دی، جھوٹ سننا اور حرام کا مال کھانا۔ اب یہ جو جب یہ بات ہو رہی ہے قوانین کے اعتبار سے، قانون سے بات شروع ہوئی تھی، سارق کی اللہ نے قانون بیان کیا تھا، اب یہاں پر یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہاں پر گویا کہ یہ ویسے تو ایک جنرل مطلب ہوگا، جنرل بات ہوگی کہ ہاں یہ کام کرتے ہیں، یہ طرز عمل ہے اور معاشرے کا طرز عمل اس طرح سامنے آتا ہے، یہ بات بھی آگے آئے گی معاشرے کے حوالے سے، لیکن یہاں خصوصیت سے جب اس تناظر میں آ رہی ہے تو بات کیا ہو رہی ہے کہ اس میں اشارہ خصوصیت سے ان کے ان کہیے کہ عدالتی حکام کی طرف ہے، ان قاضیوں کی یا ان ججوں کی طرف ہے کہ جو جھوٹی شہادتیں قبول کر، سماعون للکذب ہے نا، جھوٹی باتیں، جھوٹی شہادتیں قبول کر کے اور رشوت کا مال کھا کے اور ان کے حق میں غلط فیصلے دیتے ہیں، یعنی ان کے خلاف جو ہے یعنی ظلم کا حق میں اور یعنی جرم کے حق میں جو ہے فیصلے دے دیتے ہیں، غلط فیصلے دے دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ کہا کہ یہ ان کا طرز عمل ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا، فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں اور کس غرض سے آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، کہ آپ ان کے معاملات کا فیصلہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو چاہیں آپ ان کا فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا آپ انہیں انکار کر دیں، انہیں واپس کر دیں، نہ کریں ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو جاؤ کا، تو یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان فیصلہ کرنے کے لیے آئے، تو فاحکم بینہم، ان کے درمیان چاہیں تو فیصلہ کر دیں، یہ آپ کا اختیار ہے، اور چاہیں تو نہ کریں، آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ایسے لوگوں کے معاملے میں۔ اور وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ انکار کر دیں یعنی اعراض کر جائیں تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کہہ دیں میں تم جیسے لوگوں کا معاملہ نہیں کرتا، جیسے کسی آدمی کے معاملے میں اس طرح کی بات، اس لیے کہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہی تھا یہ اپنے معاملات خود چلائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دین کے مطابق اپنے معاملات چلائیں گے، یعنی جو مدینے میں معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اسی طرح سے تھا، ان کو اس پر اسلام پر مجبور، قوانین مجبور نہیں کیا جائے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے، تو عقلیت کے اعتبار سے اپنے جو چاہے کریں۔ اب کیوں آتے ہیں آپ کے پاس، تو اس حوالے سے تو کہا کہ اگر آپ انکار کر دیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی اس معاملے میں اب کوئی رو رعایت نہیں ہوگی، یعنی کہ بھائی ان کا قانون کیا کہتا ہے اور اس اعتبار سے ذرا کوئی نرمی کی بات، تو اب اس معاملے میں کہ اگر فیصلہ کریں تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، قسط کرنے والوں، مقسطین کو یعنی عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو قسط کا لفظ اور عدل کا لفظ یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، اور قرآن نے بار بار اسی طرح سے استعمال کرتا ہے۔ ہم اس کو انصاف کی بات کرتے ہیں، انصاف کا لفظ ہمارے پاس زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی آتا ہے، اس میں بھی آئے گا اس انصاف کی بات، لیکن اس اعتبار سے یہاں جو بات آتی ہے قسط کی اور عدل کی بات آتی ہے، یعنی جو دو لفظ استعمال اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی کہا کہ قسط کے ساتھ، اور پھر کہا کہ اللہ مقسطین کو یعنی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پھر وہ بات کی اب وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں، اب گویا کہیے کہ یہ ان کے اوپر، ان کی حقیقت کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اسے آپ ایک جملہ مترجمہ بھی اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، تو ہدایت دے دی، لیکن اب یہ پوچھا جا رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں، جبکہ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس کے اندر اللہ کا حکم بھی موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی ان کے نقطہ نظر سے، حالانکہ انہوں نے کتاب میں جو تحریف کر رکھی ہے اس سب کے باوجود بھی بہرحال جو کچھ بھی جیسے کچھ بھی ہے، ان کا کہنا تو یہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، توریت ہے ہمارا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اصل تو یہ قرآن کو تو مان ہی نہیں رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی نہیں مان رہے،
اب کس منہ سے آئے یہ مقدمہ لے کر بھائی؟ جب اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی کتاب تمہارے پاس، تمہارے بقول خود بھی، اب اسے چھوڑ کر اس آدمی کے پاس آنا جسے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کی کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے نہیں یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اپنے مفاد کے بندے ہیں، جدھر فائدہ دیکھو ادھر لڑک جاؤ، جیسے کہتے ہیں بے پیندے کا لوٹا، جیسے کہتے ہیں کس طرح، یعنی جدھر معاملہ ہوا ادھر ہی لڑک گئے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تو کہا آخر میں وما اولئک بالمؤمنین، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ یہ لوگ اس پر، ان پر پکا ایمان ہے، اب انہوں نے اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ اس پر بھی نہیں رکھتے، کہ رکھتے ہوتے اس کے مطابق فیصلہ کرتے، ادھر نہ آتے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ احکامات کی بات آگے کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔